بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا صدق اللہ العظیم۔ اس سے پچھلے جمعہ کچھ حج کے بارے میں اہم باتیں آئی تھی، تو اس بار بھی اس جمعہ کو بھی کچھ اہم باتیں آنی چاہیے۔ پچھلے جمعہ کو بات آئی تھی کہ حج مبرور، کہ جو انسان حج مبرور، حج مقبول کر کے لوٹتا ہے، اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، گویا کہ وہ معصوم بچے کی طرح بیت اللہ سے، حرمین شریفین سے لوٹ کر آتا ہے۔ لیکن حج مبرور کی کچھ شرطیں ہیں، وہ شرطیں بھی آنی چاہیے اور ہمارے ذہن میں وہ شرطیں بھی رہنی چاہیے کہ اتنا لمبا سفر کر رہے ہیں، اتنا اہم سفر کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کوئی شرط مفقود ہو جائے، اور شرط مفقود ہو جاتی ہے تو مشروط بھی مفقود ہو جاتا ہے، یعنی وہ عمل بھی مقبول نہیں ہوتا ہے، وہ عمل بھی نہیں ہو پاتا ہے۔ اس لیے ان شرطوں کا بھی مذاکرہ ہونا چاہیے کہ ہم حج مبرور کو کیسے حاصل کر پائیں گے۔ حج مبرور جو آدمی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کی پہلی شرط یہ ہے بزرگوں کہ جس مال سے وہ حج کر رہا ہے، جس مال سے وہ حج کر رہا ہے، وہ مال حلال ہونا چاہیے، پاک و صاف ہونا چاہیے۔ یوں تو رزق حلال اور پاک مال کی بڑی اہمیتیں آئی ہیں، پاک مال ہی کھانا چاہیے، پاک مال ہی استعمال کرنا چاہیے، حلال رزق ہی استعمال کرنا چاہیے۔ لیکن بطور خاص ہمیں اگر حج مبرور حاصل کرنا ہے تو ہمیں اپنے مال کا حساب لگانا پڑے گا، اپنے مال کو چیک کرنا پڑے گا کہ ہمارے پاس جو مال ہے وہ مال کیسا ہے۔ جو آدمی حج کرتا ہے، باشعور ہے، عقل مند ہے، وہ خوب جانتا ہے اپنے نجی مال کے بارے میں۔ ہم کیوں بولیں اس کے بارے میں، آپ کیوں بولیں اس کے بارے میں؟ ماشاءاللہ وہ باشعور انسان ہے، حساب و کتاب جانتا ہے، دائیں بائیں سب کو جانتا ہے۔ تو پہلی شرط حج مبرور کو حاصل کرنے کے لیے، یا آپ یوں کہیے اللہ کی رضا مندی، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے پاک مال ہونا چاہیے۔ اور میں نے ابھی کہا کہ پاک مال تو ہر وقت ضروری ہے، کھا رہے ہیں پاک مال ہونا چاہیے، پہن رہے ہیں پاک مال کا کپڑا ہونا چاہیے، گاڑی پر سوار ہو رہے ہیں
پاک مال کی گاڑی ہونی چاہیے، ہر جو بھی چیز استعمال کریں اس کا یوز کریں آپ پاک مال کا ہونا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ایک زمانہ ایسا آئے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگوں پر کہ سود اور مال حرام اتنا عام ہو جائے گا کہ صرف یہ فکر رہے گی کہ مال آنا چاہیے، حلال اور حرام میں تمیز نہیں ہو پائے گی۔ حضور نے فرمایا تھا بہت دنوں پہلے، یہ وہ وقت وہ زمانہ آپ دیکھ لیجیے ہے یا نہیں۔ سب کو یہی فکر ہوتی ہے کہ مال آنا چاہیے، مال آنا چاہیے، لیکن یہ محاسبہ نہیں کرتا، یہ اس کو فکر نہیں ہوتی کہ مال حلال آ رہا ہے کہ حرام آ رہا ہے۔ دوسری حدیث شریف میں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا برحق بات ہے، کہیں سے بھی شک و شبہ نہیں ہے، اللہ کی وحی ہے، نبی جو فرماتے ہیں اللہ کی وحی ہوتی ہے کہ جس جسم کی پرورش، جس بدن کی پرورش مال حرام سے ہوگی وہ جسم و بدن جہنم کے لائق ہے، جہنم کے لائق ہے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، علماء سے رابطہ کرنا چاہیے، بزرگوں معلوم کرنا چاہیے۔ ہم دھڑلے سے چلے آتے ہیں، کون سی ملازمت جائز ہے، کون سی جائز نہیں ہے، جو کاروبار کر رہے ہیں وہ کاروبار جائز ہے یا نہیں، وہ تو غیروں کے لیے ہے، غیر جو کرتے ہیں کرنے دیجئے، ہم تو اللہ والے ہیں، اللہ کے نام لینے والے ہیں، ہم تو قرآن والے ہیں، ہم تو نبی والے ہیں۔ ہمیں یہ سوچ ہونی چاہیے، یہ سمجھداری ہونی چاہیے کہ جو بھی کام کریں، جو بھی کاروبار کریں، اب ایک مسئلہ ایک بات میں بتاؤں، یہاں سے آپ جائیے ادھر، اگر میں نام لے لوں تو چیخ اڑ جائے گی، ہزاروں لوگ میرے مخالف ہو جائیں گے، پکڑو اس مفتی کو، اگر یہ کاروبار بند کر دیں گے تو کہاں سے کھائیں گے؟ وہ کاروبار وہ کر رہے ہیں، ہم نہیں کر رہے تو ہم نہیں کھا رہے ہیں کیا؟ وہ کاروبار وہ کر رہے ہیں، ان کو ناجائز کہیں گے، ہم نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اسی بازار میں دیکھتے ہیں ہم، آپ نہیں کرتے ہیں کہ آپ نہیں کھا رہے ہیں کیا؟ خیر میں بات لمبی نہیں کروں گا اس موضوع سے متعلق۔ تو حج مبرور کو پانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ مال پاک ہونا چاہیے۔ ابھی بھی وقت ہے، پرواز ہونا شروع ہو گیا ہے، لوگ جا رہے ہیں، اگر ہم نہیں جا پائے ہیں یا پہنچ بھی گئے ہیں، اگر آپ کو معلوم ہو گیا، مال کی چھٹائی کیجیے، حلال مال منگائیے اپنے گھروں سے، حرام کو چھوڑیے۔ اللہ ان سب کو بھی اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ایک دوسری شرط، یوں تو شرطیں بہت ہیں، آپ سنے ہوں گے امام صاحب سے، لیکن موٹی موٹی جو شرط بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ دوسری شرط، ریا نہ ہو، نمود نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو۔ آپ نے حدیث شریف سنی ہوگی نماز کے بارے میں، من صلی یرائی فقد اشرک، کہ جس نے نماز پڑھی دکھلانے کے لیے، خود گھر میں نماز نہیں پڑھتا ہے، نماز کا پابند نہیں ہے، لیکن سمدھی آیا، داماد آیا، کوئی مہمان معظم آیا تو نماز پڑھ لی، یہ دکھانے کے لیے ہے،
تو اتنا لمبا سفر کر رہے ہیں، اتنی بابرکت سفر کر رہے ہیں، دکھلاوا ہو، ریا ہو، نمود ہو، اس کا حج مبرور نہیں کہیں گے۔ لمبا سفر بھی کریں گے، اتنے روپے بھی خرچ کریں گے، بچے کا کھلونا ہو جائے گا، بچے کی گڑیا ہو جائے گی، کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ بزرگوں، من میں یہ ہوگا کہ جی میں یہ آئے گا کہ ہم نے بڑا تیر مار لیا لیکن کچھ نہیں کیا۔ تو پہلی بڑی شرط یہ ہے، دوسری بڑی شرط یہ ہے کہ دکھلاوا نہ ہو، ریا نہ ہو، اللہ سے روئے، گر گرائے، بلبلائے کہ اللہ میں حج میں جا رہا ہوں، حج کو قبول فرمائیے، حج کو قبول فرمائیے، میرے اندر کوئی دکھلاوا نہ ہو۔ آپ کے یہاں پٹنہ میں کیا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے تو ہم تو اتنا جانتے نہیں ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں اپنے علاقے میں سیمانچل میں لوگ جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے، تو حج سے پہلے دعوت ہو رہی ہے، دعوت پر دعوت ہو رہی ہے، بڑے بڑے جانور کٹ رہے ہیں، 100-500 آدمی کو بلایا جا رہا ہے کہ بھائی کون سی دعوت ہے یہ؟ فلاں صاحب حج میں جا رہے ہیں۔ نہیں جانتے ہیں، اب نہیں جانتے ہیں، میں تو حج میں جا رہا ہوں۔ بھائی اسلام کے 5 ارکان ہیں، ان میں سے نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے۔ یہ حج اور نماز میں کیا فرق ہے؟ حج اور روزے میں کیا فرق ہے؟ کیا روزہ کرتے ہیں تو آپ کسی کو بلاتے ہیں؟ آپ آئیے روزہ رکھتے ہیں، آج ہماری دعوت ہے، کل روزے کا اہتمام کریں گے۔ کیا آپ نماز پڑھنے آتے ہیں؟ آپ ظہر کی، عصر کی، مغرب کی کسی کی دعوت کرتے ہیں؟ آپ یہ رسم کہاں سے آ گیا؟ یہ کس نے کیا؟ اللہ کے نبی نے کیا تھا، صحابہ نے کیا، تابعین نے کیا، ائمہ محدثین نے کیا، کس نے کیا اس کو جاری؟ بس جو من میں آ رہا کر رہے ہیں، من میں نفس سے جو چاہ رہا ہے وہی کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بالکل نہیں۔ ریا، نمود، ہمارے ہاں ہمارے بعض استاذ جو ہے انہوں نے حج کیا، کسی کو پتا ہوا، کسی کو پتا بھی نہیں ہوا۔ ہمارے جو گون پر مدرسہ، بڑا مدرسہ دارالاسلامیہ، کتنے لوگوں نے حج کیا ہے؟ کتنے لوگوں نے حج کیا ہے؟ کسی کو پتا ہوا، کسی کو پتا نہیں ہوا۔ یہ کیا کہ جو ہے سال بھر پہلے سے اور اس کے حج کر کے آئے، اللہ نے اگر توفیق دے دی 2 حج کر لیا۔ اگر کوئی آپ کے یہاں آیا، حاجی صاحب کے آیا، تو وہ کہتا ہے اپنے بیٹے کو، اپنے پوتے کو دوسرے حج کا جو زمزم ہے وہ لاؤ، تو دوسرے حج کا یہ کیوں بولتے ہیں آپ؟ دوسرے حج کا بس زمزم لاؤ، ٹھیک ہے، دوسرے حج کا زمزم لاؤ، یہ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ تو دوسری بڑی شرط یہ ہے کہ دکھلاوا نہ ہو، ریا اور نمود نہ ہو بزرگوں۔ اور حج کر کے آئے، اسی شکایتیں آتی ہیں، حج کر کے لوگ آتے ہیں۔ اگر آپ حج کر کے آئے ہیں، اگر میں آپ کو لکھ دوں الحاج، تو ٹھیک ہے، چل سکتا ہے، لیکن آپ خود سے جو ہے کہیں اشتہار میں نام آیا آپ کا، کہیں دعوت نامہ میں نام آیا آپ کا، اگر الحاج نہیں لکھا گیا تو فتنہ ہو جاتا ہے۔ الحاج نہیں لکھا جاتا ہے تو فتنہ ہو جاتا ہے۔ بزرگوں، یہ بھی اگر الحاج نہیں لکھا گیا، آپ اگر ناراض ہو رہے ہیں، چیبہ جبی ہو رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ریاکار ہیں۔ آپ مجھے بولنے دیجیے، آپ ریاکار ہیں، آپ نے حج صحیح سے نہیں کیا، آپ کو حج مبرور حاصل نہیں ہوا۔ کیا نماز پڑھتے ہیں آپ، عصر ظہر لکھتے ہیں آپ، المصلی لکھتے ہیں کیا؟ المصلی نیر اسلام قاسمی لکھتے ہیں، اشراق پڑھتے ہیں، اشراق کی نماز یہ لکھتے ہیں، الاشراقی عبداللہ لکھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں آپ، لکھتے ہیں المتہجد،
چاشت پڑھ رہے ہیں تو لکھتے ہیں الچاشتی، زکات دیتے ہیں آپ لکھتے ہیں الزکاتی، روزے کا اہتمام کرتے ہیں آپ لکھتے ہیں کہ الروزی یا سیامی، نہیں لکھتے ہیں تو حج میں کہاں سے آ گیا یہ سب؟ تو جتنا بھی امکان ہو سکے بزرگوں بچنا چاہیے۔ دوسری بڑی شرط ہے حج مبرور کے لیے، اور تیسری ایک بڑی شرط ہے گناہ بھی نہیں ہونا چاہیے، گناہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر حج میں جا رہے ہیں، حج کا ارادہ ہے، ابھی حدیث شریف میں آپ نے سنا کہ انسان جب حرمین شریفین سے لوٹ کر آتا ہے تو معصوم ہو کر لوٹ کر آتا ہے، اس کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن بلوغ کے بعد سے نماز جو فرض ہو جاتی ہے، نماز آپ کے ذمے باقی ہے، آپ نے ادا کیا۔ بلوغ کے بعد سے جتنی نمازیں چھوٹی ہیں سب پڑھنی پڑے گی آپ، جو بھی کرے گا حج، جو بھی کرے گا سب کو، حج کرے نہ کرے سب کو پڑھنی پڑے گی۔ تو اگر حج مبرور کی فضیلت ہمیں حاصل ہونا ہے، حاصل کرنا ہے کہ ہمیں حج مقبول حاصل ہو، جتنی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں سب کو پڑھنی پڑے گی۔ اگر کسی کا مال ہم نے ہڑپ کیا ہے، اگر کسی کی زمین ہم نے ہڑپ کی ہے، اس کو بھی صاف کیجیے، آپ صاف کرنا پڑے گا۔ ایک بار حج کر لیا ہے، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، پھر حج کر رہے ہیں، پھر آپ حج کر رہے ہیں، کہیں فارم میں لکھنا پڑ رہا ہے آپ کو کہ میرا یہ پہلا حج ہے، یہ بھی گناہ۔ ایک حج کر چکے ہیں، ساری زندگی، پوری زندگی میں ایک حج فرض ہوتا ہے بزرگوں۔ دوسرا جو حج کر رہے ہیں وہ نفلی حج ہے، وہ نفلی حج کر رہے ہیں، اور جھوٹ جو بول رہے ہیں آپ، کہیں سرٹیفکیٹ لے رہے ہیں، کہیں چھٹی لے رہے ہیں جھوٹ بول کر، تو یہ جھوٹ گناہ کبیرہ ہے۔ آپ نے فارم میں لکھا کہ میرا پہلا حج ہے، تاکہ حج کرنا آسان ہو جائے ہمارے لیے، آپ کے لیے، تو ادھر نفلی حج ہے، ادھر آپ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ تو گناہوں کی ایک لمبی فہرست ہے، اس کا بڑا حل یہ ہے کہ اپنے امام سے ملیے، کتابوں کا مطالعہ کیجئے، کسی اچھے عالم کا نمبر لیجئے اور ان سے پوچھتے رہیے، کسی مفتی کا نمبر رکھیے، ان سے پوچھتے رہیے۔ مسجد میں کھڑے ہو کر جو ہے سب مسائل بیان نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ ہم سب کو حج مبرور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حضرات حج کرنے جا رہے ہیں اور ان کو حج مبرور کی جو شرطیں ہیں اور ان کی رعایت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔